سامعین حضرات، ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر نعیم الدین نیٹ ورک سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں۔ الحمد لله رب المشرقين ورب المغربين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه الذين فازوا في الدارين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الرؤوف الرحيم الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين إلى يوم الدين وإلى غير النهاية. قابل صد مبارکباد ہیں حضرت مولانا محمد فاروق صاحب عزیزی نور اللہ مرقدہ کے وفادار بیٹے، جنہوں نے اپنے والد گرامی کے ایصال ثواب کے تعلق سے اس عظیم الشان بزم خیر کا اہتمام اور انعقاد کیا۔ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج آپ کے اس ذمہ دار اسٹیج پر جماعت اہل سنت کے دل اور دماغ جلوہ گر ہیں، اور حضور شیخ العالم حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان نقشبندی سجادہ نشین خانقاہ خیریہ مجددیہ کمال پور شریف اس بزم خیر کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ علماء کرام کا ایک عظیم جمع غفیر ہے، آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وقت بھی کم ہے، اس مختصر سے وقت میں تھوڑی دیر تک آپ سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے انتہائی اخلاص و احترام کے ساتھ آقائے دو جہاں سیاہ لامکاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پروقار میں نذرانہ درود پاک پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ پورا مجمع محبت کے ساتھ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا سیدنا و نبینا و شفیعنا مولانا محمد و آلہ بارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلے اشکوں سے دل کا وضو کیجئے، پہلے اشکوں سے دل کا وضو کیجئے، پہلے اشکوں سے دل کا وضو کیجئے، بعد میں اللہ اللہ کیجئے، بعد میں اللہ اللہ کیجئے۔ اس لیے کہ پانی سے وضو کرنے کا طریقہ ہمیں علماء کرام بتاتے ہیں، پانی سے وضو کرنے کا طریقہ ہمیں فقہائے کرام بتاتے ہیں، لیکن دل کا وضو کیسے ہوگا؟ دل کا وضو کیسے کیا جائے گا؟ دل کے وضو کرنے کا طریقہ ہمیں اولیاء کرام بتاتے ہیں۔ دل کا وضو کیسے ہوگا؟ صاحب روحانیت ہمیں بتائے گا۔ اور عشق احمد میں دل کو لہو کیجئے، عشق احمد میں دل کو لہو کیجئے، عشق احمد میں
دل کو لہو کیجئے، عجیب معرفت کیا ہے پھر آرزو کیجئے۔ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ معرفت کیا ہے پھر آرزو کیجئے، پھر آرزو کیجئے، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اور سوزش عشق میں مر نہ جاؤں کہیں، سودش عشق میں مر نہ جاؤں سوزش کہیں، عشق میں مر نہ جاؤں کہیں، مر نہ جاؤں کہیں، ارے اب تو جلوہ میرے روبرو کیجئے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ اب تو جلوہ اب تو جلوہ میرے روبرو کیجئے، اور قلب تاریک میں روشنی کے لیے، قلب تاریک میں روشنی کے لیے، قلب تاریک میں روشنی کے لیے، روشنی کے لیے عجیب پیر کامل کی بس جستجو کیجئے۔ واہ 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 واہ، بے شک پیر کامل کی بس جستجو جستجو کیجئے۔ کیجئے۔ خطبے کے بعد میں نے قرآن عظیم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، رب قدیر نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو پرہیزگاری اختیار کرو جیسا پرہیزگاری اختیار کرنے کا حق ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پرہیزگاری اختیار کرنے کا حق کیا ہے؟ حضرت علامہ ثناء اللہ پانی پتی نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر مظہری شریف میں اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ پرہیزگاری اختیار کرو جیسا کہ پرہیزگاری اختیار کرنے کا حق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ظاہر کو بھی پرہیزگار بناؤ اور باطن کو بھی پرہیزگار۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پرہیزگاری اختیار کرنے کا حق یہ ہے کہ تمہارا ظاہر بھی پرہیزگار ہو جائے، تمہارا باطن بھی پرہیزگار ہو جائے، تمہارا ظاہر بھی متقی ہو جائے، تمہارا باطن بھی متقی ہو جائے، تمہارا ظاہر بھی نیکوکار ہو جائے، تمہارا باطن بھی نیکوکار ہو جائے، تمہارا ظاہر بھی اطاعت گزار ہو جائے، تمہارا باطن بھی اطاعت گزار ہو جائے، تو ظاہر کا پرہیزگار بنانا یہ بہت آسان ہے۔ ظاہر پرہیزگار ہو جائے یہ تو بہت آسان ہے نا۔ ہم نمازی بن گئے، ظاہر پرہیزگار ہو گیا، روزے دار ہو گئے، ظاہر پرہیزگار ہو گیا، ہم حج بیت اللہ کر رہے ہیں، ظاہر پرہیزگار ہو گیا، لیکن باطن پرہیزگار ہو جائے یہ بڑا کٹھن مسئلہ ہے۔ باطن کو پرہیزگار بنانے کے لیے اسی لیے علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم ظاہر ہے، ایک علم باطن ہے۔ علم ظاہر علماء کرام ہماری اصلاح فرماتے ہیں، وضو کیسے کیا جائے گا، نماز کیسے پڑھی جائے گی، رکوع کیسے کیا جائے گا، قعدہ کیسے ہوگا، قیام کیسے ہوگا، نماز میں تسبیحات کیا پڑھی جائے گی، ارکان نماز، شرائط نماز، یہ سب علماء دین ہمیں بتائیں گے۔ لیکن نمازوں کے اندر خشوع کیسے پیدا ہوگا، نمازوں کے اندر جو ہے کہ لذت کیسے ملے گی، نمازوں کے اندر چاشنی کیسے ملے گی، یہ ہمیں ارباب طریقت بتائیں گے، اولیاء کرام بتائیں گے۔ اولیاء کرام کی بارگاہ میں جب آدمی جاتا ہے غلامی اختیار کرتا ہے، خدمت گزاری اختیار کرتا ہے، ان کی نگاہ کرم پڑ جاتی ہے تو عالم یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ظاہر علماء کرام کے کرم نے سنوار دیا ہے، اب ان کی بارگاہ میں آئے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے تو ان کی نگاہ ولایت پڑی، تو ان کی نگاہ ولایت نے ہمارے باطن کو سنوار دیا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے، جانتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ حضرت مولانا روم اس وقت مولانا روم نہیں ہوئے جب تک انہوں نے حضرت شمس تبریز کی
غلامی نہیں اختیار کی، بے شک بے شک ان کی خدمت گزاری نہیں اختیار کی، ان کے غلام نہیں بنے۔ معاملہ کیا ہے جناب مولانا روم اپنی لائبریری میں ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں، حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ پہنچ گئے، پوچھا یہ چیز مولانا یہ سب کیا ہے؟ کتابوں کا ڈھیر، کہا یہ رمزیس کہ تو نمی دانی، مولانا یہ وہ راز ہے جس کو تم نہیں جانتے۔ مولانا صاحب چلے گئے، اسی ضرورت سے حضرت نے ان کی کتابیں اٹھائیں، ہاؤس کے حوالے کر دیا۔ مولانا روم آئے، دیکھا کتابیں نہیں، آج کا معاملہ تھوڑی تھا، پریس میں کتابیں فوراً چھپ گئی، قلمی نسخے ہوتے تھے، بڑی محنت سے کتابیں لکھی جاتی تھی۔ مولانا روم سر پکڑ کے بیٹھ گئے، کہا کیا ہوا؟ کہا کتابیں میری کیا ہوئیں؟ کہا ہم نے پانی کے حوض میں ڈال دیا، آپ نے پوری زندگی کی محنت کو میری برباد کر دیا۔ کہا کیوں پریشان ہو؟ آؤ، کتاب نکالا، دے دیا ساری کتابیں۔ اجی سطر مٹنا تو الگ ہے، ورق مٹنا تو الگ ہے، ایک حرف اور نقطہ بھی نہیں مٹا ہے۔ کہا قدموں میں گر گئے، کہا حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ وہ راز ہے جسے تم نہیں جانتے۔ علامہ روم قدموں میں گر گئے، کہا سنو مولانا، تمہارے پاس علم ظاہر ہے اور میرے پاس علم باطن۔ یہ علم باطن کا کمال ہے، یہ علم باطن کی خوبیاں ہیں جو تم دیکھ رہے اپنی نگاہوں کے سامنے۔ حضرت مولانا روم دامن کرم سے وابستہ ہو گئے تو رب قدیر نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو پرہیزگاری اختیار کرو تو تمہارا ظاہر بھی پرہیزگار ہو جائے، تمہارا باطن بھی پرہیزگار ہو جائے۔ یہ روحانیت کا کمال ہے، جہاں علماء کی تبلیغ کی محنتیں جواب دے جاتی ہیں، جہاں مبلغین کی محنتیں جواب دے جاتی ہیں، وہاں سے اولیاء کرام کی تبلیغ کی محنتوں کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ راستے سے گزر رہے ہیں، دیکھا ایک شرابی، وہ بھی شرابی مسلمان تھا، کافر نہیں تھا، شراب کی مستی میں پڑا تھا۔ حضرت سری سقطی رک گئے، بغل سے پانی لیا، اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کا منہ دھویا، چہرہ دھویا۔ جب سمجھ گئے کہ شراب کی منہ اس کے منہ سے ختم ہو گئی تب چھوڑا۔ آج کسی گاؤں میں کوئی نوجوان، مسلم نوجوان شراب پی کے نالی میں پڑا ہو، اپنے گاؤں کے امام صاحب سے کہیے کہ حضرت تھوڑا چلیے، کیا ہے فلانواں کا لڑکا شراب پی کے نالی میں پڑا، تھوڑا سمجھا دیجئے۔ امام صاحب کہیں کیسی بات کرتے ہو، ہم اس کو سمجھانے جائیں گے تو وہ ہم ہی کو سمجھا دے گا، ہمارے بس کا نہیں ہے۔ جہاں ہم بے بس ہو جاتے ہیں وہاں سے اولیاء اللہ کی تبلیغ کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت نے منہ دھلایا، چہرہ دھلایا، چلے گئے۔ جب نشہ اترا اٹھ کے بیٹھا، دیکھا چہرے پہ نمی ہے، چہرہ بھیگا ہے، پڑوسیوں سے پوچھتا ہے ہمارا چہرہ کسی نے دھویا ہے؟ پڑوسیوں نے کہا رے نادان، ابھی تو تمہیں شرم آنی چاہیے، حضرت سری سقطی راستے سے گزر رہے تھے، تیرا یہ حال زار دیکھا، تو شراب پی کے مستی میں پڑا تھا لیکن اسی بدبودار منہ سے تو اللہ اللہ بھی کہہ رہا تھا۔ حضرت کو گوارا نہ ہوا اتنا پاکیزہ نام اتنے گندے منہ سے لیا جائے۔ حضرت نے پانی لیا، اپنے مبارک ہاتھوں سے تیرا منہ دھویا ہے، تیرا چہرہ دھویا ہے۔ کہا حضرت نے دھویا ہے؟ کہا ہاں حضرت نے دھویا ہے۔ کہا میں تم لوگوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں آج کی تاریخ سے میں کبھی شراب کو منہ نہیں لگاؤں گا، شراب پینے سے سچی توبہ کرتا ہوں۔ بات آئی گئی، رات آئی، حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ اپنے بستر پہ آرام کر رہے ہیں، خواب دیکھتے ہیں ایک شخص آیا ہے اور مجھ کو سلام کر رہا ہے، سلام کرنے کے بعد مجھ سے کہہ رہا ہے مجھے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، میں اللہ کا قاصد ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جاؤ میرے بندے سری سقطی سے میرا سلام کہہ دو۔ اللہ اللہ، آج ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے، ہم راستے سے گزر رہے ہوں، روڈ سے گزر رہے ہوں، اگر آپ کے شہر کا،
آپ کے ٹاؤن ایریا کا چیئرمین آپ کو دیکھے فارچونر کھڑی کر کے آپ کو سلام کر دے، 200 آدمی کو موبائل میں شیئر کرو گے، ہم کو آج چیئرمین نے سلام کیا ہے، ہم کو آج ایم پی نے سلام کیا ہے، ہم کو آج منسٹر نے سلام کیا ہے، لیکن قربان جاؤ حضرت سری سختی کی عظمت ولایت پر کہ جناب سری سختی کو سلام کسی دنیا دار نے نہیں کہا ہے بلکہ پروردگار نے کہا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ پروردگار سبحان نے اللہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سری سقطی سے اس قاصد نے کہا، اللہ رب العزت نے یہ پیام بھیجا ہے کہ جاؤ میرے بندے سری سقطی سے کہہ دو کہ تم نے میرے لیے اس شرابی بندے کا منہ دھل دیا، واہ واہ، اس کا چہرہ دھل دیا، تو میں نے تیرے لیے اس کا دل دھو دیا، زندہ باد زندہ تیرے باد، لیے سبحان اس کا اللہ دل سبحان دھو اللہ۔ دیا۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، جس کے دل کو خدا نے دھل دیا ہوگا، جس کے دل کو رب نے دھل دیا ہوگا، وہ دل کتنا آئینہ ہوا ہوگا، کتنا مصفہ ہوا ہوگا، کتنا مزکہ ہوا ہوگا، کتنا مطہر ہوا ہوگا، کتنا منور ہوا ہوگا۔ اسی دل کے بارے میں اہل دل کہتے ہیں کہ وہ دل ایسا آئینہ ہو جاتا ہے کہ اب وہ بندے خدا اسی آئینہ دل میں کبھی کعبے کا کمال دیکھا کرتا ہے تو کبھی گنبد خضرا کا جمال دیکھا کرتا واہ ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ دوسری رات آئی، حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ معمول کے مطابق اپنے محلے کی مسجد میں تہجد کی نماز پڑھنے گئے، تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ کل جس شرابی کا میں نے منہ دھویا تھا آج مجھ سے پہلے آ کے مسجد میں تہجد کی نماز پڑھا۔ آپ بھی مصروف نماز ہو گئے۔ نماز سے جب دونوں حضرات فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا، اے میرے بھائی سچ بتانا، کل تو تیرا وہ حال تھا اور کل کی رات گزری ہے اور آج کا دن گزرا ہے، ابھی آج کی پوری رات نہیں گزری ہے، اتنے قلیل وقت میں تمہاری زندگی میں ایسا ایمانی انقلاب کہاں سے آ گیا، ایسا روحانی انقلاب کہاں سے آ گیا؟ تو وہ شخص کہتا، حضرت آپ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو جب کل خواب میں اللہ رب العزت نے آپ کو سب بتا ہی دیا ہے تو ہم سے پوچھنے کی واہ کیا واہ ضرورت واہ، ہے؟ سبحان اللہ ہم سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ۔ پیر طریقت خطیب